اللہ والا تو ایسا ہوتا ہے اسے لوگوں کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ آج آپ دیکھیں انسان کا انداز اور مزاج کتنا بدلا ہے, کتنا فرق پڑ گیا ہے, کتنا انداز میں تبدیلی آ گئی ہے کہ آج تو اس مرید کو قریب کیا جاتا ہے جو زیادہ مال دیتا ہے. آج تو مال والے کو قربت دی جاتی ہے, آج تو مال والے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے, آج تو مال والوں کے لیے ملاقات عام ہوتی ہے. ارے حضرت شیخ نے بتایا جو مال لے کر آئے اگر کوئی ایسا نہیں اس کا مال قبول کیا جائے. اور حضرت اقبال کا وہ انداز, وہ کہتے ہیں شیخ کا کام پتہ کیا ہے, ایک ماڑے مرید کو دیتا ہے تگڑے سے لیتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, ایک اچھے سے لیا اور دوسرے غریب کو دے دیا. یہ نہیں کہ پتا چلا جب آیا تھا تو ٹانگے پہ آتا تھا, آیا تھا تو سائیکل پر آتا تھا, لیکن جب سے پیری مریدی شروع کی تو اب حالات یہ گئے کہ حضرت سے ملنا بھی مشکل ہو گیا. یہ انداز زندگی جو ہے انسان کو سمجھاتا ہے ارے اللہ والے ایسے نہیں ہوتے, بلکہ اللہ والے تو یہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے کھیتوں میں کھڑے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ والا جو ہے وہ مسجد کے محراب میں ملے. ارے زمین کبھی ولیوں سے خالی نہیں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اولیاء اللہ ضروری نہیں مسجد کے ممبروں محراب میں ہو. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ولایت عطا کر دے. بشر کافی زمانے کا شرابی, لیکن رب کو ادا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ بھائی جا کے بشر حافی کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی ولایت سے سرفراز کر دیا. حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں والا. جب تک آپ اپنے علاقے میں رہے تب تک کوئی جانور سڑک کے اوپر راستے میں پخانہ اور پیشاب نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک جانور نے کیا تو کہنے لگا وہ شخص آج لگتا ہے بشر غافی دنیا سے پردہ کر گئے. یہ ہے اللہ والے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ولایت عطا فرمائے. ولایت کسبی نہیں ہے, عطائی ہے. جس کو رب چاہے عطا فرما دے. ہاں بندہ نوافل پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, اللہ کی قربت مل جاتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ولایت مل جائے. اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے, لیکن اللہ والا تو بڑا درویش ہوتا ہے. اب ایک طرف یہ حال ہے کہ بادشاہ وقت لے کر آیا گیا, خلیفہ وقت لایا گیا, منع کر دیا, اور دوسری طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس ایک ماڑا سا بندہ بیٹھا گیا اور کہتا ہے حضرت ملاح کشتی چلانے والا مجھے جو ہے وہ دریا نہیں پار کروا رہا ہے. کہتا ہے لے کر آؤ درہم و دینار. اور حضرت جی میں عبد القادر کا پیار کرنے والا, آپ کی خانقاہ میں آنے جانے والا, حضرت کوئی نظر کرم ہو جائے. تو اتنی دیر میں ایک شخص آیا, اشرفیوں کی تھیلی لایا اور لا کر حضرت شیخ کو دی. کہا حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے لی اور اس ماڑے مرید کو دے دی. کہا جاؤ جا کے ملاح کو کہو کہ جتنے غریب آئے حقدار آئے انہیں دریا پار کرواتا چلا جا. یہ عبد القادر کا کہنا ہے. آج تو جیبیاں بھری جا رہی ہیں, آج تو ایک سے دوسرا مرکز بنایا جا رہا ہے. منع نہیں ہے, لیکن دیکھو تو صحیح آیا کہ اس کے اندر دین کا ذوق بھی ہے, آیا کہ لوگوں کو دین کے قریب بھی کر رہا ہے, آیا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ شمع رسالت کا عشق جو ہے اسے اجاگر بھی کر رہا ہے کہ نہیں. بس جو ہے مندریاں پہن چھوڑی اور ککڑیاں لڑا چھوڑی, کتوں کو جمع کر لیا, شیروں کو آس پاس گھما لیا, لٹے چھوڑ لی اور کہا جی میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں. یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. ارے دوستو ولایت کا معیار یہ ہے, اللہ والوں کا معیار یہ ہے کہ وہ تو بڑے دیکھنے میں محبوب کے چہرے کی عکاسی کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر تو مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں. آج تو معذرت کے ساتھ لوگ داڑھی مجھے کو بھی پیر مان رہے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھو حضرت نماز کہاں پڑھتے ہو
تو آواز آئے گی کہ میرے پیر صاحب مدینے پڑھ رہے ہیں، تسی اپنی اپنی پڑھ لو. پیر صاحب کی مدینے میں ہوتی ہے. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری سانسوں تک، جب تک میرے حضور اس ظاہری دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ رہے، پردہ نہ فرمایا، وصال مبارک نہ ہوا، آخری نماز تک محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور جو ہے مسجد میں تشریف لے کر آ رہے. ارے یہ ہے اللہ والے. اور حضرت اقبال نے کیا کمال بات کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نا مکلوڑ روڈ پہ رہتا تھا. آپ کے چاہنے والے بھی بڑے تھے، اقبال کے ملنے والے بھی بڑے تھے. کہتے نا مجھے کسی نے کہا کہ حضرت ایک اللہ والے آ گئے، چلیے ان کی زیارت کر کے آتے ہیں، ان کا دیدار کراتے ہیں. تو حضرت اقبال تو پہلے صوفیاء سے بڑا پیار کرتے اور صوفیاء کے ساتھ ان کا لگن اور لگاؤ ہی بڑا گیا. اقبال نے تو شعر و شاعری میں بھی صوفیاء کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا جنید با یزید فقرے جنید و با یزید تیرا جمال بے نگاہ. حضرت نے تو جگہ پر جگہ جو ہے وہ صوفیاء کے نام لے کر اشعار کہے گئے. کہتے کسی نے کہا ایک اللہ والے آئے گئے، چلیے اقبال اٹھ کے دے کر آتے گئے. حضرت اقبال کہتے میں بھی پہنچا، مکلور روڈ پہ رہتا تھا، لوگ آئے، مریدین آئے، تانتا بندہ ہوا گئے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اب پیر آتے گئے، مرید دکھڑے سناتے گئے. اور ہونا چاہیے کسی کو تو بندہ دکھڑا سنائے، لیکن یاد رکھو ماں باپ جس کے زندہ گئے نا، اس کے پاس سب سے بڑے پیر اس کے گھر میں ہیں. ان سے دعا کرواؤ، کبھی ان کو بھی تحفہ دو، ہدیہ دو، محبت دو، پیار دو، ان کے پاس بیٹھو. جب وہ دعا دیں گے نا پھر بیڑے پار ہو جائیں گے. اب حضرت اقبال کہتے ایک بندہ آیا پیر صاحب کے پاس، لائنیں تو لمبی تھی، دنیا کے ویزے بھی پیروں سے ہم نے لینے ہوتے ہیں، لے سکتے ہیں، دعا کا کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کروائی جا سکتی ہیں دعائیں، لیکن پیر بھی تو پیر ہونا، شریعت کا پابند ہونا، اللہ والا ہونا اور مزاج کو سمجھنے والا ہونا. پتہ چلے کہ واقعی اس کی نظر جیب پہ نہیں ہے، اس کی نظر جو ہے دل کو بدلنے پہ لگی ہوئی ہے. اب اقبال کہتے ہیں ایک بندہ اٹھ کر کہنے لگا حضرت جی میری بچی جوان ہے اور اس کی شادی قریب ہے اور میرے اوپر 100 روپیہ قرضہ چڑھا ہوا. اقبال کے زمانے کا قرضہ 100 روپیہ. یہاں ایک بزرگ میرے جو ہے نا نمازی رہے تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے، کہتے میں نے 500 روپے میں 5 مرلے جگہ لی. 500 روپے میں محمد آباد میں 500 روپے میں 5 مرلے جگہ لی تھی. جب میں بابا جی کو پیسے کہتا ہوں بابا جی 10,000 میرے کو لے لو تو ملتے جو. تو اس وقت کا دور